الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک مرتبہ اپنی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کر بلند ترین صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد. والصلاة والسلام على خير المرسلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صلوات
اور سامعین ذکر حیدر کرار جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت مبارکہ قرآن مجید کے سورہ عبس کی آخری آیتیں ہیں، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس روز شاداب ہوں گے، وجوہ یومئذ غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو خاک آلود ہوں گے، ترحقھا قترہ، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی تو وہ لوگ ہوں گے جو کافر بھی ہوں گے فاجر بھی ہوں گے۔ اور اللہ سورہ مطففین میں ارشاد فرما رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اور کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، الی ربھا ناظرہ، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اللہ سورہ قیامت میں ارشاد فرما رہا ہے تعرف فی وجوہہم من نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرو گے۔ بھائی اللہ اکبر، قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ دو چہروں کا ذکر کر رہا ہے، ایک وہ چہرہ جو تاریک ہے، ایک وہ چہرہ جو تاریک ہے، جو سیاہ ہے، جو خاک آلود ہے، جس پہ سیاہی چھائی ہوئی ہے، اور ایک وہ چہرہ جو روشن ہے، جو منور ہے، جو چمک بھی رہا ہے، جو ہنس بھی رہا ہے، جو شاداب بھی ہے۔ تو بارے رہا وہ کون سا چہرہ ہے جو روشن بھی ہوگا، جو منور بھی ہوگا، جو چمک بھی رہا ہوگا، جو دمک بھی رہا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے آ کر بتایا من احب علیا جاء یوم القیامت وجہہ کالقمر، جو بھی علی سے محبت کرے گا روز قیامت اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا۔ جو ہے کہ جس نے علی سے محبت کی قیامت چودھری کے چاند کی طرح چمکے گا۔ آیت میرے چہرے پر پڑی ہے تو اب چہرہ سن بھی لیجئے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے ہمیشہ اللہ کے رسول کی مناجات کرتے ہوئے دیکھا، تمہارے اللہ تیرے دیدار کا مشتاق ہوں، تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، جو تیرے بغیر رہ نہیں پاتا اس دنیا، مجھے اپنے پاس ہونا۔ اللہ اکبر، کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہم لا تمتنی، بارے رہا مجھے موت نہ دینا۔ اللہ اکبر، مسلمہ کہتا ہے میں بے چین ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ یہ رسول تو بار بار اللہ سے دعا کرتا تھا کہ بارگاہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رسول کہہ رہا ہے بارگاہ مجھے موت نہ دینا، لیکن ام سلمہ کہتی ہے جب اللہ کے رسول نے اگلا جملہ بولا تو میری بے چینی ختم ہوئی۔ اللہم لا تمتنی حتی ترانی علیہ، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو نہ دیکھ لوں۔ اب میں ہو گیا پریشان کہ اللہ کے رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ مجھے حدیث تب سمجھ میں آئی جب میں نے اللہ کے رسول کی دوسری حدیث پڑھی، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، یعنی اللہ کے رسول کہنا یہ چاہ رہے ہیں بارے الہ مجھے موت نہ دینا جب تک علی کو
نبی کو دیکھ کر عبادت نہ کر لوں. اللہ تعالیٰ نے بولا وجہ اللہ، اللہ کا سب کو ترجمہ پتا ہے. لیکن اب میں سوال کر رہا ہوں کہ آج مجھے یہ موضوع کو سمیٹنا ہے. آج 8 دنوں سے آپ بندہ حقیر کو سن رہے ہیں اور آپ لوگ سے گزارش کروں گا روز محشر میری گواہی دیجیے گا کہ اس 9-8 دن ممبر 9 دن ممبر پر بیٹھا تو صرف علی کی چہرے پر میں نے آیتیں پڑھی اور آج میں چہرے کا ذکر کروں گا. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تو جسم رکھتا ہے نہیں ہے. سوال ہے کہ جو جسم رکھے وہ محتاج ہوتا ہے جسم کا، جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. اور جو ہے کہ علی اللہ کا چہرہ کیسے ہوتا ہے؟ سوچا اب یہاں سے میں بڑی مشکل بحث کرنے جا رہا ہوں. اللہ جانے آپ لوگ ہضم کر پائے نہیں کر پائے. اس بحث کو ہضم کرنے کے لیے ایک مرتبہ میں جڑ کر بلندرین صلوات توجہات میری طرف خدا رہا. اس علم میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں، جب میں کسی سے مخاطب ہوں، کہوں آپ، تو اس آپ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جب میں کہتا ہوں میں ہوں سجاد شاکری، تو اس میں سے کیا مراد ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ فضل عباس. میں پوچھوں آپ فضل عباس کیسے ہیں؟ پھر اس آپ سے مراد کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جب میں کہتا ہوں میں کراچی میں رہنے والا ہوں، تو اس میں سے کیا مراد ہے؟ جب میں کہتا ہوں آپ کہاں رہتے ہیں، تو اس آپ سے کیا مراد ہے؟ تمام علماء کی تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے جب میں کہتا ہوں میں، تو میں سے مراد ہوتی ہے میری روح. جب میں کہتا ہوں آپ، تو آپ سے مراد ہوتی ہے آپ کی روح، آپ کا جسم نہیں. ابھی فضل بھائی بیٹھے ہوئے، میں ان سے بات کروں السلام علیکم فضل بھائی کیسے ہیں، خیریت سے، گھر میں سب ٹھیک ہیں، لیکن دیکھوں ان کے چہرے کی طرف نہیں قدموں کی طرف دیکھوں، میری نگاہیں قدموں کی طرف ہو. تو فضل بھائی بولے گے مجھے قبلہ یہاں دیکھیے، یہاں دیکھ کر بات کیجئے. تو
پتا چلا میں گالوں سے بات نہیں کر رہا، میں آئیبروز سے بات نہیں کر رہا، میں بالوں سے بات نہیں کر رہا، میں آنکھوں سے بات نہیں کر رہا، میں مخاطب ہوں روح سے، میں مخاطب ہوں ضمیر سے. لیکن فضل بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں دیکھ کر بات کیجئے، یہاں دیکھ کر بات کیجئے، یہاں دیکھ کر بات کیجئے. یعنی اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو سر کو مرکز توجہ بنانا ہوگا، اور جس جگہ توجہ کی جائے اس کو کہتے ہیں وجہ. یہی تو علی نے کہا میں اللہ کا چہرہ ہوں، میں اللہ کا چہرہ ہوں، دیکھو گے میری طرف سنے گا اللہ، مانگو گے مجھ سے دے گا اللہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے کریں گے. اب پتہ چلا علی وجہ اللہ کیوں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ خلق من نور وجہ علی بن ابی طالب 70 الف ملک. اللہ نے چہرے کے نور سے، چہرے سے نہیں، چہرے کے نور سے 70,000 فرشتوں کو پیدا کیا ہے. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ یسبحون و یقدسون. یہ اللہ کی بارگاہ میں بس یہ کام کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا قدوس یا قدوس یا قدوس. ہوتا کیا ہے جب یہ تسبیح پڑھتے ہیں، جب یہ تقدیس کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان فرشتوں کا ثواب علی والوں کو دو، علی والوں کو دو، علی والوں کو دو. اللہ جو ہے کہ نہیں تارا اپنا مقام پہچانیے. اللہ بھی آپ لوگوں سے محبت کرتا ہے صرف علی کی وجہ سے. خدا کی قسم اگر لوگ جان لینا کہ علی کے چہرہ دیکھنے کا کتنا ثواب ہے تو لوگ گھروں میں نہ بیٹھے. روایت لکھی ہے مناقب خارجی میں عالم اسلام کا بہت بڑا راوی اور سچا کریم راوی حضرت ابو ہریرہ روایت مان لیتے ہیں. ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ فلانا شخص سمندری سفر پہ گیا تھا، بہت جلدی آیا ہے اور بڑی دولت لے کر آیا ہے، بڑا مالدار بن کر آیا ہے. لوگوں نے اس سے حسد کرنا شروع کر دیا اور اس سے جلنے لگے. تب اللہ کے رسول کہنے لگے دیکھو یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان سے حسد نہ کرو، ان سے جلو نہیں. ان کا جتنا مال بڑھتا ہے ان کی اتنی ہی مصیبتیں بھی بڑھتی ہیں، مگر یہ کہ تمہارا مال صدقات میں استعمال ہو، زکوٰۃ میں استعمال ہو، حسین کے نام پر استعمال ہو، علی کے نام پر استعمال ہو، امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے استعمال ہو، حسینیت کی تعمیر کے لیے استعمال ہو، تب یہ مال سیدھا جنت میں لے کے چلا جائے گا. پھر اللہ کے رسول کہنے لگے کیا میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو ایک سفر پہ گیا تھا اور اتنی جلدی آیا ہے اور اتنا کچھ لے کر آیا ہے
کہ اگر پوری کائنات میں اس کی خیرات تقسیم کی جائے تو کم از کم جو ایک بندے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ رسول اللہ کہاں ہے وہ شخص، کون ہے؟ کہا دیکھو وہ آ رہا ہے، بال بگڑے ہوئے تھے، خستہ حالت، لباس پھٹا ہوا۔ کہا یا رسول اللہ یہ؟ کہا کہا اس نے کیا کیا؟ کہا جا کر اسی سے پوچھو۔ دوڑے اس کے پاس، ما صنعت اليوم، آج کے دن تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں کیا، صبح سے نکلا ہوا مزدوری کے لیے، بیوی بچے بھوکے تھے، میں نے سوچا کہ جا کے مزدوری کر لوں، کچھ پیسے کما لوں تاکہ بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ لیکن کہہ رہے مجھے مزدوری نہیں ملی، شام کا وقت ہو گیا تو میں نے بولا پورے دن مزدوری ملی تو نہیں ہے، پیسہ تو کمایا نہیں ہے، خالی ہاتھ گھر جانے سے اچھا ہے علی کو دیکھ لیتا ہوں۔ آج بھی انبیاء علی کے ذریعے کا طواف کرتے ہیں، کئی لاکھ فرشتے ذریعے مبارک علی ابن ابی طالب کا طواف کرتے ہیں۔ جو ہے کہ علی کا اتنا بڑا مقام ہے، علی نے اللہ نے علی کو میری زبان سے نکلنا ہے، وہ علی العظیم ہے یا علی ہے، یا علی۔ یہ اللہ نے علی کو اتنے اختیارات دیے ہیں۔ اللہ رسول حیات تھے، وہ مردے کو رسول زندہ کرتے تھے لیکن کرواتے علی سے تھے، تاکہ لوگ علی کی عظمت کو پہچانے۔ لیکن لوگ اتنے بدتمیز تھے، کہنے لگے اس میں علی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کالی کملی والے کی چادر کا کمال ہے۔ رسول کی گواہ تھی، رسول بولا کہ کمرے میں ڈالتے تھے، نام تھا اس کا مستجاب۔ جب بھی کسی مردے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے رسول وہاں علی کو پہناتے تھے، کہتے جاؤ علی جا کے مردے کو زندہ کرو۔ لوگوں نے بات کرانا شروع کر دی، اس میں علی کا کوئی کمال نہیں، یہ رسول کی مستجاب جو اللہ ہے، جو چادر ہے، اس کا کمال ہے۔ رسول جب دنیا سے چلے گئے اور دفنوش ہو گئے تو ایک قبیلہ آیا میرے مولا کے پاس، میں لگا علی قبیلے میں کوئی بندہ مر گیا ہے، اس کو زندہ کروانا ہے۔ اور میرے مولا نے فوراً میسم کو پکارا، میسم کوفہ والوں کو جمع کرو، آج علی بتائے گا کہ علی کون ہے۔ اللہ اکبر۔ میسم نے جواب کوفے والوں کو جمع کیا، تب میرے مولا نے کہا جتنا دکھا رہا ہوں بس اتنا ہی سمجھنا، اتنی ہی ہماری عظمت کو پہچاننا، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ قبیلے والے آئے، میں نے کہا مولا مردے کو زندہ کرنا ہے، کہا کیوں کرنا ہے؟ کہا اس کے قاتل کو پتہ لگانا ہے۔ کہا اس میں زندہ کرنے کی کیا بات ہے، یہ تو علی ایسے ہی بتا دے۔ اس نے اپنی چچا کی بیٹی سے شادی کی تھی،
شادی کی تو چچا نے انتقام اس کو قتل کر دیا. کہا نہیں مولا اسی مردے سے ہم سننا چاہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کچھ جملے کہے. تاریخ میں آج تک پتہ نہیں چلا وہ جملے کیا تھے. اس کے بعد اپنی ٹھوکر تابوت میں ماری اور کہنے لگے قوم یا مدرکہ ابن حنظلہ. میرے مولا نے پوری جدی پشتی پکار کر رہا مدرکہ کھڑا ہو جا مدرکہ کھڑا ہو جا مدرکہ کھڑا ہو جا. مدرکہ کھڑا ہوا. کہنے لگا مولا مجھے میرے چچا نے قتل کیا. میں نے دوسری شادی کی تھی تو انتقام میرے چچا نے قتل کیا. ہائے کوفہ میں پکار آواز گونجنا شروع ہوئی. علی اللہ کے نعرے لگنا شروع ہوئے. علی اللہ کے نعرے لگنا شروع ہوئے. تب میرے مولا نے کہا کوفہ والوں سورہ بقرہ میں 73ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل والوں سے بنی اسرائیل والوں اگر تمہیں اپنے مردہ کو زندہ کرنا ہے تو گائے سے لگاؤ. اپنے مردہ کو گائے سے لگاؤ. ہائے اللہ اکبر. عجیب مسلمان ہے. گائے زندہ کرے تو مانتے ہیں. علی مردہ زندہ کرے تو نہیں مانتے. گائے مردہ زندہ کرے تو بھائی قبول ہے لیکن علی مردہ زندہ کرے تو پھر قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں علی کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. تبھی تو بی بی فاطمہ الزہرا دربار میں نہیں صرف ولایت علی کا دفاع کرتی. حسین کربلا میں آئے صرف ولایت علی کو جو ہے کربلا کو جو مقصد تھا وہ تھا ولایت علی. کیا کہا تھا میرے مولا نے کہ میں تو جیسے بندے کی کبھی پیروی نہیں کروں گا. خلافت اور ولایت حق ہی صرف اہل بیت کا تھا. یہ جو سنایا جاتا ہے کہ مغلوں سے کربلا میں حسین نماز کو بچانے گئے تھے روزے کو بچانے گئے تھے. یزیدیوں میں تو حافظ بھی موجود تھے. حافظ قرآن بھی موجود تھے یزیدیوں میں. پیش امام بھی موجود تھے یزیدیوں میں. جب جنگ ہوئی تو یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے. میرے مولا نے کہا کیا وہ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سارا جو معاملہ تھا وہ تھا بیعت کا. ولایت کو بچایا ہے حسین نے. اللہ اکبر. اس ولایت کو بچاتے بچاتے حسین نے اپنا پورا گھرانہ علی پر کتنا درد ہے نا نام حسین میں. حسین کہو آنکھوں سے آنسو. عزیزانو آج گریے کی حد ہے. سادات سے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگ رہے آج مجھ سے بڑا بھی نہیں جاتا خدا کی قسم. ابھی میں جب گھر سے آ رہا تھا تو میں نے ایک روایت پڑھی تھی اور جب میں نے وہ روایت پڑھی نا خدا کی قسم مجھ سے برداشت نہ ہوا. جب حسین گھوڑے سے زمین پر گرتا
اور زینب جب لاشا حسین پر پہنچی تو زینب نے ایک جملہ کہا، تب بی بی زینب نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ کہا حسین جب تک زندہ ہوں ہر شہید پر بال کھول کر آنسو بس چند روایتیں اور مسائل تمام ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے. فاطمہ الزہرا گئی اپنے بابا کے پاس، کہا بابا حسین ابھی مادر شکم میں ہے. کہا بابا یہ بچہ بڑا عجیب و غریب ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا بابا بار بار کہہ رہا ہے انا الغریب انا العطشان، ابا میں پردیسی ہوں، ابا میں پیاسا. اللہ کے رسول حسین سے بڑی محبت خدا کی قسم. ایک مرتبہ دور فاطمہ کے قریب سے گزر رہے تو اللہ کے رسول کیا دیکھا؟ حسین کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. بالکل بات کیا کیا فاطمہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے جب جب حسین روتا ہے میں رسول تڑپتا. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. آج حسین کربلا میں اکیلا ہے. قاسم شہید ہو چکے اور محمد شہید ہو چکے، عباس شہید ہو چکے، علی اکبر شہید ہو چکے. اب حسین اکیلے ہیں. بہن زینب کے پاس آئے، کہا بہن اجازت دو. کہا بھیا ماں فاطمہ الزہرا نے ایک وصیت کی تھی. کہا کیا وصیت تھی بہن؟ کہا بھیا ذرا قریب آنا. حسین قریب آئے. کہا بھیا اپنا گریبان کھولا. حسین نے گریبان کھولا. زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا. اور اس گلے پہ خنجر. حسین طرف گئے. کہا بہن زینب مجھے بھی ماں نے ایک وصیت کی تھی. کہا کیا وصیت کی تھی؟ کہا بہن ذرا اپنے ہاتھوں کو قریب لانا. حسین نے زینب کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. ارے یہ ہاتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پسے کردہ. اجرکم اللہ. حسین کی آپ لوگوں سے راضی ہو. بس ہزاروں ابھی تک ہر کسی کو حسین سوار کروا رہے تھے. علی اکبر کو حسین